الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی نفاست کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی اور گزشتہ نشست کے اندر ہم یہ کلام سماعت کر رہے تھے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کے اندر بھی خوشبوؤں کو داخل کیا ہوا تھا اور جسے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ میسر آتا تو وہ اپنے اوپر ناز کرتا کہ میں کتنا بختوں والا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی چند بوندیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ یہ پتہ یہاں سے چلتا ہے صحابہ کا جو نظریہ ہے کہ اگر ان کے ذہنوں کے اندر پسینے کی اتنی ویلیو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے جو ٹچ ہو کر جدا ہو جائے، وہ پانی کے قطرے ان کے دل کے اندر اس کا اتنا ادب اور احترام ہے، تو باقی جو جسم کے ساتھ لگنے والی چیزیں ہیں وہ لوگ ان کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ وہ مقام جہاں باقی لوگ سب گرے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے جسم سے جدا ہونے والی ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا، لیکن ان چیزوں کو بھی صحابہ کرام سنبھال کر رکھا کرتے تھے۔ بال جسم سے جدا ہوتے ہیں، جب کٹ جاتے ہیں تو کوئی انہیں پیک کر کے باکس کے اندر نہیں رکھتا، بلکہ آپ کو پتہ ہے پھینک دیے جاتے ہیں، دفن کر دیے جاتے ہیں، چونکہ اب جسم سے جدا ہو گئے، اب ان بالوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تب تک سنوارے جاتے تھے، دھوئے جاتے تھے، سنبھالے جاتے تھے جب تک وہ جسم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے بالوں کی بات ہے، لیکن وہ مبارک بال جو نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے جدا ہوا ہے اور کسی غلام کو وہ بال ملا ہے تو اس غلام نے اسے ساری زندگی سنبھال کے رکھا ہے۔
یہ ان کی محبت کا آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک گہرا ربط تھا۔ اس پر بھی بے شمار حدیثیں ہیں اور صحابہ کرام کے بے شمار اقوال ہیں۔ میں صرف دو کو ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں اور اس سے ایک نتیجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ یرموک کا موقع تھا۔ سپہ سالار مسلمانوں کے بڑے عظیم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے بالکل سامنے تھے۔ قریب یہ تھا کہ دشمن کی طرف سے حملہ ہو جاتا اور جنگ شروع ہو جاتی تو آپ نے اپنے ساتھ شرکاء کو کہا جو صحابہ کرام تھے کہ تب تک ہم جنگ شروع نہیں کریں گے جب تک میری گم شدہ ٹوپی نہیں مل جاتی۔ آپ کے پاس ایک ٹوپی تھی جو جنگوں کے اندر اسپیشلی آپ لے کر جاتے تھے۔ اس ٹوپی کی خصوصیت یہ نہیں تھی کہ کوئی لوہے کا خول تھا یا کوئی تلوار سے بچنے کے لیے حفاظتی ٹوپی کو آپ استعمال کرتے تھے۔ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان چمک اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا تب تک جنگ نہیں شروع کریں گے، ہم حملہ نہیں کریں گے اور ہم دشمن کی طرف نہیں جائیں گے جب تک وہ میری گم شدہ ٹوپی نہیں مل جاتی۔ تو سب نے اس ٹوپی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر کے بعد جب ٹوپی ملی تو جس بندے نے ٹوپی کو ہاتھ میں اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ وہ پرانی سی ٹوپی تھی۔ پرانی سی ٹوپی دیکھ کر اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا خالد بن ولید آپ اتنے بڑے سپہ سالار ہو، اتنے بڑے مجاہد ہو، جنگ جس میدان میں آپ جاتے ہو آپ کے نام ہوتی ہے، اس ٹوپی کی خاطر آپ نے ہمیں روک کے رکھا ہے، دشمن پہلے حملہ کر دیتا ہمارا نقصان ہو جاتا، آپ اس پرانی سی ٹوپی کی خاطر اتنی دیر رکے ہو اور ہمیں آپ نے ٹوپی کی تلاش پر لگا دیا ہے، ہم تو جنگ کرنے آئے تھے، اس ٹوپی کے اندر کیا ہے؟ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ نہیں کہا جنگ ختم ہو لینے دو پھر میں تمہیں بات بتاؤں گا کہ ٹوپی میں کیا ہے۔ آپ نے اسی موقع پر ادھر ہی رات سے پردہ اٹھایا کہ تھوڑی دیر بعد جنگ شروع ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نہ رہے اور ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں تو یہ پھر راز رہ جائے کہ میں ٹوپی کی تلاش کیوں کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس ٹوپی کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا اور لے کر اس کی سلائیوں کو کھولا اور کھول کے سب صحابہ کی طرف اسے دکھا کر جملہ بولا کہ اس ٹوپی کو پرانی ٹوپی نہ سمجھو، ذرا اس کے اندر جھانک کے دیکھو، میں نے سونے نبی کے بال سلائی کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ عمرے کا موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بالوں کی طرف توجہ کی اور سر انور کے بال مبارک اتارے، اور سنت کریمہ ہے مکمل بال سر کے صاف کروا دینا۔ بہت سارے لوگ چونکہ ہر چیز کے اندر فیشن آ گیا، جدت آ گئی، تو بارہا ہمیں بھی حاضری ہوئی اور دیکھا ہے کچھ جوان ایسے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا سٹائل بالوں کا خراب نہ ہو، تھوڑے سے بال کاٹ لیتے ہیں، حالانکہ جتنے وہ بال کاٹتے ہیں ان بالوں سے تو وہ احرام کی پابندیوں سے بھی باہر نہیں آتے اور پھر اسی طرح وہ کپڑے پہن لیتے ہیں، مسائل نہ جاننے کی وجہ سے اتنے بڑے جرم کا وہ ارتکاب کر لیتے ہیں۔ لیکن جائز ہے وہاں پر یعنی تقصیر کرنا، لیکن حلق کرنا، سر کے مکمل بال صاف کروا دینا، یہ آمنہ کے لال کی سنت مبارکہ ہے۔ تو جب آپ نے عمرہ کے دوران یہ کام کیا تو میں کہتا ہوں ایک امتی کے لیے نبی کے طریقے سے بڑھ کر کوئی اور سعادت مندی نہیں ہے۔ وہ تو اس چیز پر مر جائے، مٹ جائے اور اس پہ اپنی جان پیش کر دے جو نبی کی حب ہو اور جو نبی کا پیار ہو، جو نبی کی محبت ہو۔ اچھا جب سرکار نے نا سر انور کی طرف توجہ کی، بال اترنے لگے سر انور سے، تو آپ حیران ہو جائیں گے ایک بال بھی زمین پہ نہیں گر رہا تھا، کسی نہ کسی غلام کے ہاتھ میں آ رہا تھا۔ یہ اب جو پوری دنیا کے اندر، ابھی کل میرے ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے بیول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کی زیارت کا اہتمام ہو رہا ہے مختلف مساجد میں، مدرسوں کے اندر، یعنی آج 14 صدیاں بعد بھی لوگوں کے پاس وہ مبارک بال محفوظ ہیں۔ یہ اصل کے اندر وہی خزانہ تھا جو مصطفیٰ کے سامنے صحابہ نے اکٹھا فرمایا تھا۔
اگر اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو شرک کو تو میرے حبیب خود دفن کرنے آئے تھے، بدعت کا تو میرے حبیب خود خاتمہ کرنے آئے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک زبردست پیغام ہے کہ جو بات بات پہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں اور بات بات پر آقا حضور رحمت عالم کی نسبتوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے تمام پرستی قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ خالص دین نہیں ہے، اس طرح کا کوئی پچھلی صدی کے اندر نظر نہیں آتا۔ وہ جائے لوگ ہیں، نبی کے صحابہ تو سونے نبی کی ہر نسبت کو بچا کر رکھا کرتے تھے، انہوں نے سنبھال کے ان چیزوں کو۔ آپ دیکھیں نا، یہ کتنا زبردست عقیدہ ہے کہ بال مبارک ادھر سے لیے ہیں اور لے کر ایسا نہیں کیا کہ جا کے صندوق میں رکھ دیے، لے کے ایسا نہیں کیا کہ جا کے ایک جگہ پہ رکھ دیے یا اونچی جگہ پہ رکھ دیے۔ عقیدہ دیکھیے حضرت خالد بن ولید کا کہ یہ بال میرے حبیب کے سر انور سے جدا ہوئے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں، میں جنگوں کا بندہ ہوں، میدانوں کے اندر جاتا ہوں، دشمنوں کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، میں سونے نبی کے بال ٹوپی میں سلائی کر لیتا ہوں، جب یہ بال لے کر کسی میدان میں جاؤں گا اللہ سونے کے بال کے صدقے میں مجھے فتح عطا فرمائے گا۔ یہ آج کے دور کے کسی بندے کا عقیدہ نہیں ہے جو 14 صدیاں بعد کوئی وضاحت دے رہا ہو، یہ اس بندے کا عقیدہ ہے جنہوں نے دین پڑھائی مصطفیٰ کی نگاہوں کے ساتھ ہے، حضور کا چہرہ دیکھ کے جنہوں نے دین کو سیکھا ہے۔ کتنا شستہ عقیدہ تھا، کتنا شستہ نظریہ تھا کہ بال مبارک باقاعدہ ٹوپی میں سلائی کر کے رکھے ہیں، اور پھر ٹوپی گم ہو گئی تو تلاش کرنے لگے اور خطرہ لائق ہو گیا، بغیر ٹوپی کے چلے گئے کہیں شکست نہ ہو جائے، چونکہ اب آمنہ کا لال تو دنیا میں جلوہ گر نہیں ہے۔ سونے نبی کی نسبت لے کر میں میدانوں میں جاتا ہوں، زمانہ کہتا ہے کہ خالد بن ولید کی ہاتھ میں بڑی جان ہے، تلوار بڑی سختی سے پکڑتے ہیں، جنگ کے پیچ و تاب بڑے آتے ہیں، میدان کے بڑے مجاہد ہیں۔ اور خالد بن ولید سے پوچھو، کہتے ہیں میں جو بھی میدان مار کے آتا ہوں مصطفیٰ کے بالوں کا صدقہ مار کے لاتا ہوں۔ یہ کیسا زبردست اور شستہ نظریہ ہے اور کیسا زبردست عقیدہ ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ اس پر درجنوں حدیثیں ہیں، پھر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ نسل در نسل آگے چیز چلتی رہی، اور آج بھی امت کے اندر بڑے بڑے اونچے لوگوں کے پاس یہ خزانے موجود ہیں اور وہ ان کی زیارت کرواتے ہیں، زیارت کرتے ہیں 14 صدیاں بعد بھی۔ اور مجھے بتاؤ اس مسلمان کی محبت کے کیا کہنے کہ جو 14 صدیاں بعد سونے نبی کا بال دیکھے تو اس کا دل تڑپ اٹھے۔ یہی تو وجہ تھی، میرے حبیب نے بڑے مجمع کے اندر ایک جملہ بولا تھا، فرمایا سنو، جس نے میرا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے اسے ہک مرتبہ میری طرف سے مبارک، اور جو میرے بعد آئے گا بن دیکھے میرے گیت گائے گا، میں محمد 7 مرتبہ ایڈوانس اسے مبارک عطا فرما رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی رحمت معابی ہے اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یعنی خشک ہو جانا، بنجر ہو جانا اور دل کسی کو نہ دینا، کسی پہ فرفتہ نہ ہونا، کسی پہ قربان نہ ہونا اور کسی کی زلف کیا اسیر نہ ہو جانا، یہ ایمان والے بندے کا کام نہیں ہے۔ ایمان والا تو ہر وقت اس نے مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بسا کے زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ میں صحابہ کرام کا خوبصورت طرز عمل ہے اور ان کی زندگیوں کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل سونے نبی کے ساتھ باندھ کے رکھے ہوئے تھے، اور اب انہوں نے جو خزانے محفوظ کیے وہ امت کے پاس ہے۔ کسی طرف سے آواز آتی ہے ہمارے پاس سونے کا پیالہ موجود ہے، کسی کے طرف سے آواز آتی ہے ہمارے پاس سونے کا جبہ موجود ہے، کسی طرف سے صدا آتی ہے ہم نے سونے کی پگڑی سنبھال کے رکھی ہے، کسی طرف سے صدا آتی ہے ہم نے سونے نبی کے بال مبارک محفوظ کر کے رکھے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر رب چاہتا تو کیا نہ ہو جاتا؟ رب نے آزمائش ان بندوں پر ڈالی ہے کہ نبی تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب دیکھیں گے نبی کی نسبتوں کا کون حیا کرنے والے ہیں۔ یہ میں 14 صدیاں بعد کسی کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا آئیے میں ایک دوسری حدیث بھی ساتھ اس کے جوڑ دیتا ہوں کہ پسینہ تو پسینہ ہے، کوئی چیز بھی میرے حبیب کے مبارک جسم سے کٹ کر جدا ہو جائے۔ صحابہ کرام کے آپ دیکھیں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن سنت ہے ناخن شریف کاٹنا،
जुमा के दिन, और कितने मुसलमान इस सुन्नत को अदा करके आए हैं, हम अदा करते हैं। तो काटने के बाद क्या करते हैं? नाखन ड्राइंग रूम में लगाते हैं? नहीं, दफन हो जाते हैं। बेहतर तरीका यही है किसी जगह पर दफन कर दिए जाएं। अक्सर लोग फेंक देते हैं। नाखून कट जाए तो उसकी कोई हैसियत, वो जिस्म का फालतू मैल वगैरह गंद वगैरह उसके अंदर जमा होता रहता है। सफाई सुथराई, डॉक्टर कहते हैं काट के फेंको, बीमारियां आ जाएंगी, जरासीम पड़ जाएंगे। लेकिन सुनिए, ये सुन्नत मेरे हबीब भी इस्तेमाल फरमाया करते थे। लेकिन मैं दिल थाम के जुमला बोलूंगा, मैल का लफ्ज वहां इस्तेमाल ना करना, अपनी जात पे इस्तेमाल करना, किसी और की जात पे इस्तेमाल करना। चूंकि उनके कपड़े को मैला कहना, उनके नाखनों को मैला कहना, उनके बालों को मैला कहना, बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये बाकायदा शिफा शरीफ के अंदर फतवा मौजूद है। और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपसे किसी ने पूछा, हुजूर ये जो इतना बड़ा फतवा है कि मैल की निस्बत सरकार की तरफ से करो, हकारत की वजह से ईमान खत्म हो जाता है, तो जैसे मिट्टी हमारे कपड़ों पे लगती है तो सोने के कपड़ों पे भी लगा करती थी। हम कपड़ों पे मिट्टी लगे तो कहते हैं कपड़े मैले हो गए, और जब सोने के कपड़ों पे मिट्टी लगे, जुमला क्या बोलें? अगर कहें मैले हो गए तो ईमान खत्म हो जाएगा, वहां जुमला क्या बोलें? आपका जवाब था ये ना कहना मैले हो जाएंगे, नजर झुका के कहना कि मट्टी ने दामने मुस्तफा में बना ले रखी है। आज मट्टी भी अपने बख्तों पर नाज कर रही होगी कि मुझे आमिना के लाल की रब ने निस्बत अता फरमाई है। मैंने कहा नाखून कट जाए कोई हैसियत नहीं, लेकिन देखिए अजीम सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, सोने नबी के मुबारक नाखून इन्होंने संभाल के रखे हुए थे, बाल संभाल के रखे हुए थे। और जब आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का आखिरी वक्त आया, तो आपने वसीयत की कि सोने नबी के बाल मुबारक, नाखून मुबारक मेरी आंखों के ऊपर रखना। ये एक सहाबी रसूल की वसीयत है। माना क्या, ये लोग समझते थे कि सोने की कोई निस्बत भी लेके कब्र में जाएंगे तो रब बेड़ा पार फरमा देगा। ये असल जितने सहाबा है ना, किसी ने चादर तोहफे में मांगी और मांग के कहा लाली उकफ़िनु फीहा, इसमें मुझे कफन देना, कोई नाखून लेके गया, कोई बाल मुबारक लेके गया। जनाब ये तो वो थे जिन्हें अल्लाह ने कुरान के जरिए कन्फर्म जन्नती होने का टिकट अता फरमाया है। इनकी जन्नत में किसी किस्म का कोई शक व शुबा, व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये सारे के सारे जन्नती हैं। बावजूद इसके बाद वालों को बता रहे थे जन्नती होने के बावजूद हमें कोई सोने की निस्बत मिल जाए तो हम कब्र में लेकर जाना सआदतमंदी तसव्वुर करते हैं। ये बड़ी सआदतमंदी है। अच्छा आइए जो मैं हदीस दूसरी बोलना चाहता हूँ, आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मौत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये कहते हैं कि मैं छोटी मेरी उम्र थी, घर के अंदर अगर कोई बीमार हो जाता, किसी को नज़र लग जाती, कोई मसला हो जाता, तो मेरे घर वाले मुझे देते थे एक पानी का प्याला और दे के कहते थे कि जाओ उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। ये कौन है? ये मेरे हबीब की जोजा है, और नबी की सारी बीवियां उम्मतियों की माएँ होती हैं। ये कुरान का क्या है अकीदा, नबी की बीवी उम्मती की क्या होती है? माँ। और जो माँ का अदब करता है उसका अदब किया जाता है, और जो माँ का गुस्ताख और बेअदब होता है वो खुद किसी अदब के काबिल नहीं होता। यानी ये एक फासिक सोच है कि हर बंदे के साथ आप अदब वाले मामलात रखो। नहीं नहीं, अदब वाला मामला उसी के साथ रखा जाएगा जो अदब के काबिल होगा। मोमिनों की माँ अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो मोमिनों की माँ पर कोई लफ्ज बोले वो हमारा कुछ नहीं लगता। अव्वल से लेके आखिरी सहाबी तक सारे के सारे ये वो हैं जिन्हें ये एजाज रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया है। हम कौन होते हैं तराजू लेकर बैठने वाले, लफ्ज बोलने वाले? और हमें अपने लफ्जों पर कंट्रोल रखना चाहिए। किसी ऐसी जात के मुतल्लिक कोई लफ्ज बोले जिसकी वजह से हमारा ईमान गारत हो जाए, ये ड्यूटी अल्लाह ने हमारी नहीं लगाई, और इन बखेड़ों के अंदर हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये ऐसे बखेड़े होंगे
کہ کل آنکھ بند ہوگی تو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جب اللہ جن کی، اب اللہ نہیں جانتا تھا کسی کو، اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ سے کوئی خبر غیب تھی، تاریخ کی بات پڑھ کے آپ کو خبر آ گئی اور رب کو نہیں پتا تھا، یہ کیسے ہیں؟ رب تو ابھی کام ہوا نہیں ہوتا، میرا اللہ پہلے جان لیتا ہے، اللہ کو تو سارا پتا ہے، اللہ کو تو علم ہے۔ اچھا، جو میں جملہ بولنا چاہتا ہوں، ام سلمہ آقا کی زوجہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، تو عبداللہ بن موب کہتے ہیں جب کوئی نظر لگتی، بیمار ہو جاتا تو مجھے میرے گھر والے پانی کا پیالہ دے کر بھیجتے ام سلمہ کے پاس، میں پانی کا پیالہ لے کے چلا جاتا۔ تو ام سلمہ کے پاس کیا تھا؟ آپ نے کوئی حکمت کا کورس کیا تھا؟ کوئی پوڑیاں تھی آپ کے پاس جس کی وجہ سے بیماری ختم ہوتی تھی؟ نہیں، ام سلمہ نے سونے نبی کے مبارک بال چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھے ہوئے، کتنا بڑا اہتمام تھا۔ اور یہ بھی لکھا گیا کہ آپ نے چاندی کی ڈبیا کے اندر سیدھے کر کے سونے نبی کے بال رکھے تھے کہ بالوں میں خم آئے تو یہ بھی بے ادبی ہے، ادب کے ساتھ سیدھے کر کے آپ نے چاندی کی ڈبیا میں سونے نبی کے بال مبارک محفوظ کیے ہوئے تھے۔ تو عبداللہ بن موب کہتے ہیں کہ میں جب پانی کا پیالہ لے کے جاتا نا ام سلمہ کے پاس، میں بتاتا فلاں بندہ بیمار ہے، فلاں کو نظر لگ گئی ہے، بچے کا یہ مسئلہ ہے، مجھے میرے گھر والوں نے بھجوایا ہے، تو ام سلمہ کیا کرتی؟ آپ وہ چاندی کی ڈبیا اٹھا کے لاتی اور بال مبارک نکال کے پیالے کے اندر ڈال دیتی، پھر پیالے کو ہاتھ میں لے کے حرکت دیتی تاکہ بالوں کی ساری برکت اس پانی کے اندر چلی جائے۔ ہو سکتا ہے 14 صدیاں بعد یہ جملہ کسی کو ہضم نہ ہو، لیکن یہ کسی پیر فقیر کا جملہ نہیں ہے، یہ 7 یا 8 صدیاں پہلے کا کسی کا جملہ نہیں ہے، یہ مومنوں کی ماں ام سلمہ کا جملہ ہے، نبی کی ازواج میں سے سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا، یہ خزانہ انہوں نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تھا، اور ایسا نہیں کہ آپ نے عمل کر دیا تو فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ عبداللہ بن موب کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم، جب بھی سونے نبی کے مبارک بالوں والا پانی ہم نے مریض کو پلایا ہے، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دیا۔ اب ظاہرہ علاقہ تھا نا، کسی کے پاس بال محفوظ ہیں تو کسی کے پاس جبہ محفوظ ہے، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اب یہ زوجہ ہیں، انہوں نے بال مبارک محفوظ کیے ہوئے تھے، اور اما عائشہ صدیقہ نے سرکار کا مبارک جبہ محفوظ کیا ہوا تھا، حضور جو زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو یہ جبہ آپ کی بہن اسماء کے پاس آ گیا، جو ابو بکر کی دوسری بیٹی ہیں، اور اسماء بنت ابو بکر صدیق نے محبوب کریم علیہ السلام کے جانے کے بعد جبے کو سنبھال کے رکھا اور اپنا عمل بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں نحن نغسلها، ہم اس جبے کو غسل دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میلا ہو گیا، کیوں غسل دیتے ہیں؟ نحن نغسلها للمرضى، ہم مریضوں کے لیے اس جبے کو غسل دیا کرتے تھے، اور جب بھی ہم نے اس جبے والا پانی کسی مریض کو پلایا ہے نستشفی بها، اللہ نے فوراً مریض کو شفا عطا فرما دیا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی فکری کمزوری ہے، یہ کام کے سلسلے میں جاتے ہیں سعودی عرب، 2 4 6 سال رہ کے واپس آتے ہیں تو یہ سب سے بڑے مفتی ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیتے۔ یہ مساجد کی خبریں ہمارے پاس ہیں، جی فلاں بندہ واپس آیا کہتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، اعلیٰ پتہ خود کچھ نہیں، دلیل جانتے نہیں، علم سے واقفیت نہیں۔ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ سعودیہ کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا ہوا ہے۔ اگر سعودیہ کا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا آج وہ پھر گمراہی کی طرف پلٹ کے جا رہے، سینما گھر کھل گئے، میوزک کے اڈے آباد ہو گئے، اور بت خانے صنم خانے بن گئے، اور دکانوں پر عورتیں ننگے چہرے کے ساتھ آ گئی۔ اب جو نہیں ہونا چاہیے تھا ہو رہا ہے۔ جنہوں نے کلمہ سعودیہ کا پڑھا تھا پھر چپ کر کے ان کے پیچھے چلے جائیں، ہم نے کہا تھا ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، یہ بدلتے رہیں گے، ان کے کرتوت بدلتے رہیں گے، ہم نے کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا ہوا ہے۔ ہم نے ہمیشہ قرآن و سنت کے پیچھے چلنا ہے، قرآن و حدیث کے پیچھے چلنا ہے، وقت کوئی بھی آئے، زمانہ کوئی بھی آئے،
جب ہم سونے کے پیچھے چلیں گے کبھی شرمندگی سے چہرہ جھکے گا نہیں، کیونکہ سونا کسی کو شرمندہ ہونے دیتا نہیں ہے۔ میں نے یہ جملے بولے اس لیے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے ہر بات پہ شرک کا فتویٰ، ہر بات پہ کفر کی رد، ہر بات پہ بدعت کی رد، تمام پرستی ہے، دین میں یہ کچھ نہیں ہے، بڑا خالص دین تم کہاں سے لے کے آ گئے؟ یہ ساری حدیثیں جبے سنبھال کے رکھے، بال سنبھال کے رکھے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی ہر چیز کو انہوں نے سنبھال کے رکھا، اور ویسے نہیں سنبھالا، نظریہ رکھتے تھے کہ رب نے اس میں برکتوں کو پیدا فرمایا ہوا ہے، یہ برکت والی جگہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ نظریہ تو اتنا مستحکم نظریہ ہے، اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ حاجی لوگ، عمرے والے لوگ عمرہ کر کے فارغ ہوتے ہیں، مغز نہیں سمجھتے، روح نہیں سمجھتے، حکم آ جاتا ہے حج کا طواف ہو یا عمرے کا طواف ہو، جب طواف سے فارغ ہو تو پڑھ کیا اس آیت کو، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے زائرین عمرہ، اے حاجیو، طواف سے فارغ ہو گئے ہو، اب نماز پڑھو ادھر جدھر ابراہیم کے قدم لگے تھے۔ مولا حرم تو سارا تیرا ہے، جدھر بھی پڑھیں گے، اور فتویٰ بھی یہ ہے جہاں بھی پڑھو ہو جائے گی، لیکن یہ کام ابراہیم کے قدموں والی جگہ، پتہ ہے یہ صحابہ کا نظریہ تھا۔ طواف ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ موجود تھے، حضرت عمر بھی چل رہے تھے، چلتے چلتے آئے نا اس مقام پر جہاں سونے ابراہیم کے قدم لگے تھے، اور پتھر نے نقشہ جذب کر لیا۔ اب وہاں قدم نہیں، قدموں کا نشان ہے، لیکن برکت ختم ہے۔ وہ جب آپ نے دیکھا نا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اے کاش ادھر نفل نہ پڑھیں ہم، یہ ایک نبی کے قدموں کی برکت والی جگہ ہے، ادھر نفل نہ پڑھے، ادھر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، ادھر اللہ آسمان سے اسی کے مطابق قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اے عمر تیری خواہش تھی، اب حاجیوں پہ، اب عمرہ کرنے والوں پر یہ چیز ہے، جب بھی پلٹ کے آئیں اس تصور کے اندر یہاں دو نفل پڑھیں کہ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے ہوئے تھے۔ مجھے بتاؤ اگر ابراہیم کے قدموں میں یہ برکت ہے تو ابراہیم کے امام اور آقا محمد عربی کے قدموں میں کتنی برکت ہوگی؟ اس غار سور کی، اس غار ہرا کی، اس مدینے کی گلیوں کی، اس مکے کے شہر کی گلیوں کی، جس کے متعلق رب قسم اٹھاتا ہے، اور قسم کی وجہ بھی یہی بیان کرتا ہے، اس لیے نہیں اٹھاتا میرا گھر مکہ کے اندر بیت اللہ ہے، میں قسم اس لیے اٹھاتا ہوں سونیاں تیرا ادھر میلاد ہوا ہے، تیری ولادت کی وجہ سے میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کا نظریہ تھا، وہ چیزوں کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ یہ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ بال مبارک چاندی کی ڈبیا میں نکال کے پیالے کے اندر، پیالے میں حرکت، وہ برکت آ گئی پانی کے اندر، وہ مریض کو پانی پلایا گیا، اللہ نے فوراً مریض کو شفا عطا فرما دی۔ اور مجھے آج کے ان لوگوں کے لیے بھی ایک جملہ لازمی بولنا ہے جو کہتے ہیں یار نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، چھوڑو سارے بندے برابر ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر بال کی یہ برکت ہے تو نبی کی آل کی کتنی برکت ہوگی؟ جن وجودوں کے اندر سونے نبی کا خون مبارک چل رہا ہے، اور یہی تو دو چیزیں ہیں جو قیامت تک امت کے درمیان آمینہ کے لال چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ کہہ گئے اے کلمہ پڑھنے والوں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں عظیم ہیں، پہلی دوسری سے بڑھ کر، دوسری پہلی سے بڑھ کر۔ اچھا وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا قرآن آل سے جدا نہیں ہوگا، اور آل قرآن سے جدا نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے نقشہ دیکھنا ہو اپنے آپ کو اٹھا کے کربلا کے میدان میں لے جائے، سر کٹ گیا ہے، نیزے پر ہے، کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، 3 دن بعد بھی مرشد حسین کے کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ مانا یہ تھا یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور سرکار نے بشارت بھی دی، فرمایا دونوں سے مل کے رہنا، قرآن سے بھی آل سے بھی جڑ کے رہو گے تو یہ تمہیں پکڑ کر میرے حوض پر لے کر آ جائیں گے قیامت کے دن۔ اچھا آئیے، میں نے کہا جہاں
امت کے لوگ گرے ہوئے ہیں وہاں بھی اللہ نے آمنہ کے لال کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ جسم کا پسینہ مختلف جگہوں کا ہے، دیکھیں ایک پسینہ یہ ہے جو چہرے پہ ہے، ایک یہ ہے جو ہاتھوں پہ آئے، اور ایک پسینہ ہے جو بغلوں میں ہے۔ وہ پسینہ شدت والا ہوتا ہے، بند جگہ ہے، سمیل بدبو اس کی کوئی انتہا نہیں، بندہ اس بدبو سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتا ہے تاکہ سمیل بدبو نہ آئے۔ یہ میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اس مقام پر بھی رب نے آمنہ کے لال کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کوئی ایسا مقام جہاں دنیا گری ہے وہاں اللہ نے حبیب کو اونچا مقام دیا ہے۔ آئے میں وہ حدیث بتانا چاہتا ہوں۔ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میری چھوٹی عمر تھی، کنت مع ابی، میں اپنے والد محترم کے ساتھ تھا، ہینا رجم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ بن مالک، جب معاذ بن مالک کو رجم کیا گیا۔ رجم یہ ہوتا تھا کہ اگر گناہ کی سزا ثابت ہو گئی، گواہیوں کے ذریعے بندے نے اقرار کر لیا، ایک گڑھا کھودا جاتا تھا۔ یہ اسلامی سزاؤں میں سے ایک سزا تھی۔ آج سزائیں ساری ختم ہو گئی، چوری کی سزا نہیں ہے، بدکاری کی سزا نہیں ہے، شراب کی سزا نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ بھی سزا نافذ ہو جائے برائیوں کے منہ بند ہو جاتے، برائیوں کے منہ اسی لیے کھلے ہیں، کوئی اسلامی سزا کسی جگہ پہ نافذ نہیں۔ یہاں تو جناب چور چوری کرنے کے بعد اسے پتہ ہے پیسے دے کے باہر آ جاؤں، وہ دھڑلے سے کرتا ہے۔ بدکار کوئی رکاوٹ نہیں، شرابی کو کوئی رکاوٹ نہیں، دیگر گناہ کرنے والوں کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ رکاوٹیں دین اسلام کے دور کے اندر اسی لیے تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا جی اسلام میں بڑی سختی ہے، سختی نہیں، رب نے اس میں حسن پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہم سب کا بلا ہے۔ ایک چور کو سزا دی جائے، ہاتھ کٹا ہوا ہو، معاشرے میں پھرے، پتا چلے یہ وہ بندہ ہے جس نے چوری کی تھی، تب ہاتھ کٹا ہے، 10,000 کو ویسے اللہ کا عطا فرما دے گا۔ ایک ڈکیت کو سولی دی جائے، چوک کے اندر 3 دن لاش لٹکتی رہے، بدبو آتی رہے، گزرنے والے لوگ پوچھتے ہیں کون تھا؟ کہا یہ رات راستہ روک کے لوگوں کو ڈراتا تھا، مال لیتا تھا، ڈکیتی کرتا تھا، خوف و ہراس پھیلاتا تھا۔ کوئی مائی کا لال ایسا ہے ہی نہیں جو دوبارہ اس قدم کی طرف بڑھے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ سزا نہیں ہے، تو میرے حبیب نے خود سزا کو نافذ فرمایا۔ گڑھا کھودا گیا اور حکم یہ تھا شادی شدہ بندہ، اور یہی وہ چیز ہے، 3 چیزیں جس پر کسی بندے کو قتل کیا جا سکتا ہے، 3 کے علاوہ مسلمان کے قتل کی اجازت نہیں، اور یہ تینوں قتل بھی عام بندے کو اجازت نہیں۔ حاکم وقت جو اسلامی حکومت کا حاکم ہے یہ قتل وہ کرے گا۔ پہلا یہ کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا۔ دوسرا وہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہوا، اسے بھی عام بندے کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ وہ اپنا کیس وہاں لے کر جائیں گے، ثابت ہوگا حکومت وقت یہ کر، اسے کہتے ہیں مرتد ہونا، دین چھوڑ دینے والا بندہ۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بندہ ہے شادی شدہ ہو کر گناہگاری کرنے والا، اور یہ بہت حیا والا معاملہ ہے، اور میں حیا کے دائرے کے اندر رہ کے جملے بول رہا ہوں۔ کتنی لوگوں کی شکایتیں، بیویاں دیکھتی رہ جاتی ہیں، اور یہ حلال چیز ہونے کے باوجود باہر جا کے منہ مارتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کیا حدیث نہیں پڑھی کہ نکاح آدھا ایمان ہے؟ وہ آدھا ایمان کیوں محفوظ نہیں ہو رہا؟ اور پھر جب یہ حق ادا نہیں کرتا پھر مزید برائیوں کے دروازے کھلتے۔ تو شادی شدہ بندہ اگر یہ کام کرے تو شریعت میں کتنا ناپسندیدہ ہے، اس کی کتنی سزا ہے۔ اور سنیے، اگر دنیا میں یہ سزا ہے تو آخرت میں کیا ہوگی؟ ایک گڑھا کھودو، اس کے اندر اسے ڈالو، زندہ ہی پتھر مار مار کے مار دو۔ اچھا، جو جملہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ انہیں رجم کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ موجود تھے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کے اندر تھا، جس وقت انہیں پتھر لگنے لگے، ارعبت، میں ڈر گیا، وہ خون نکلتا میں نے دیکھا نا، پتھر لگ رہے تھے تو میرے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ تو جب مجھے سرکار نے دیکھا نا، میں بچہ تھا، میں ڈر گیا۔ فضمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں ایسے بغل کے نیچے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، تو میرا سر سرکار کی مبارک
بغل کے نیچے آ گیا، یوں سرکار نے مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ اب جملہ کیا ہے؟ فَسَعَالَ عَلَيَّ مِنْ إِرْكِ إِبْدِهِ، کہتے ہیں جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بغل کے نیچے اپنا سر رکھ کے کھڑا تھا تو سونے کی بغل سے ایک پسینے کا قطرہ میرے چہرے پہ گرا۔ اب یہ جملہ یہ تھا۔ اچھا وہ قطرہ کیسا تھا؟ میں بالکل بغل کے نیچے تھا، وہ قطرہ کیسا تھا؟ بمثل ریل مسک، کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ کتنا بڑا رب نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، کتنا بڑا رب نے اعزاز عطا فرمایا ہے۔